يا أمي أقطف دوما أحلى الزهر سار تعطر كل البيت تنتظر قدومك. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے اس بارے میں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پہلے حکم دیا تھا کہ جب تک ایک بچہ اپنی دودھ کی مدت مکمل نہ کر دے دوسرے کی ولادت وقتی طور پر روک لو، لیکن پھر آپ نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں کرو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اگر حمل ٹھہرتا ہے تو ٹھہرنے دو، اس سے پہلے بچے کو نقصان نہیں ہوگا. اس کے جتنا مقدر میں دودھ ہے وہ آرام سے پی لے گا، باقی کس پہ آ جائے گا؟ روٹی پہ آ جائے گا. ٹھیک ہے، روٹی کھائے گا. یہ بھی ایک بات بتا دوں، میرا ایک بیان ہوا تھا، میں نے کہا تھا بچے کے لیے 6 مہینے دودھ بہت ضروری ہے، 6 مہینے کے بعد بہت ضروری نہیں ہے. اس پہ جو میری طبیعت سے لوگوں نے دھویا ہے نا مجھے، یہ ڈاکٹروں کی رپورٹیں آ رہی ہیں کہ نہیں بچے کو تو 2 سال تک دودھ پلانا چاہیے. جب کوئی دعویٰ کرے نا اس کے ایک ایک الفاظ دیکھا کرو کہہ کیا رہا ہے. میں نے کہا ضروری 6 مہینے تک بہت کیا ہے ضروری، یہ نہیں کہا کہ 6 مہینے کے بعد مفید نہیں ہے. جو 6 مہینے تک اگر دودھ نہ ملے تو یہ ڈینجرس ہے، نقصان دہ ہے، بہت سخت نقصان ہوگا بچے کو. 6 مہینے اگر تمیز سے اس کو دودھ مل گیا تو وہ بڑے خطرے سے باہر نکل گیا. اب اچھی بات ہے اس کو پلاتے رہیں، اچھی بات ہے پلاتے رہیں، لیکن فوکس اب ٹھوس غذاؤں کو بولو بھائی زیادہ کریں. مائیں کیا کرتی ہیں کہ دودھ کی ویلیو ان کی نظر میں زیادہ ہوتی ہے تو 6 مہینے کے بعد بھی دودھ ہی پلاتی رہتی ہیں اور بچے کا پیٹ بھرتی رہتی ہیں، جس سے وہ ٹھوس غذا پہ نہیں آتا، اس سے بچہ کمزور ہوتا ہے. نہیں آ رہی بات؟ کیونکہ آپ کسی چائلڈ اسپیشلسٹ سے پوچھ لیں، وہ یہ کہے گا کہ 6 مہینے کے بعد ٹھوس غذا بچے کے لیے ضروری ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو اب ٹھوس غذا کے لیے ضروری ہے کہ دودھ اگر اس کو پلا رہے ہیں تو پلائیں، لیکن ٹھوس کی جگہ بھی باقی رکھیں. اب اتنا دودھ اگر اس کو پلاتے رہیں گے کہ اس کو بھوک ہی نہیں لگے گی تو پھر بچے کی گروتھ میں کیا ہوگی؟ کمی ہوگی. اور یہ ڈاکٹر ہی کی باتیں کر رہا ہوں. ایک چائلڈ اسپیشلسٹ نے مجھے بتایا، بہت بڑے چائلڈ اسپیشلسٹ تھے وہ. میرا بچہ بیمار تھا ایسے نا، وہ بھی تقریباً 1.5 سال کا تھا، دودھ اس کا چھڑا دیا تھا، بیمار رہنے لگا تھا. کیا مسئلہ تھا اس کے ساتھ؟ میں ڈاکٹر کے پاس لے گیا، میں نے کہا اس کی فیڈ تو ہو نہیں رہی اس کی. انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، روٹی کھلاؤ، روٹی. ٹھیک ہے نا. پھر انہوں نے مجھے بتایا، انہوں نے کہا جب آدمی بڑا ہو جاتا ہے نا، یہ ایک عمر ہو جاتی ہے، تو دودھ سے زیادہ ویلیو کس کی ہے؟ ٹھوس غذاؤں کی. انہوں نے کہا آپ روٹی چھوڑ دو اور سارا دن دودھ پیتے رہو، کمزور ہو جاؤ گے. اور دودھ نہ پیو، صرف روٹی کھاؤ تو کمزور نہیں ہوگے. اور دودھ بھی پی لو اور روٹی بھی کھا لو تو نور اللہ نور. کیا خیال ہے؟ لیکن فوکس پہلے کس کو کرنا ہے؟ روٹی کو. تو 6 مہینے کے بعد بچے کو دودھ پلائیں، بہت مفید ہے، ماں کا دودھ بہت فائدہ مند ہے، لیکن اتنا نہ پلائیں کہ روٹی نہ کھا سکے. پھر وہ اب بھی اگر سمجھ میں نہیں آ رہی تو پھر پولیس کا کیس ہے، یہ پولیس سمجھائے گی آپ. تو دعویٰ سمجھتے نہیں ہے کہ بندہ کہہ کیا رہا ہے. ایک بس فیس بک اور یوٹیوب پہ نا توپے لے کے ابے یہ ڈاکٹروں کی فیلڈ میں ٹانگ اڑا رہا ہے، ابے تو مفتی ہے، تو ڈاکٹروں کی باتیں کیوں کر رہا ہے بیٹھ کے. بھائی ایک میرے پاس چینل ہے، لاکھوں لوگوں تک میں اپنی بات پہنچا سکتا ہوں. تو اگر کوئی ڈاکٹروں کی بات بھی ہے اور ڈاکٹروں سے تصدیق شدہ بھی ہے تو اگر مجھے موقع مل رہا ہے تو پھیلانے میں تو اس میں، اور پیسے بھی نہیں لے رہا اس چیز کے میں. اور افسوس جب ہوتا ہے جب کسی ڈاکٹر کا تبصرہ آتا ہے، اس لیے آتا ہے کہ وہ میرا دعویٰ سمجھا ہی نہیں ہوتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. اور یہ جو قرآن میں آتا ہے نا مائیں اپنے بچوں کو 2 سال تک دودھ پلائیں، یہ ترغیب نہیں ہے، یہ انتہا بیان کی گئی ہے کہ 2 سال کے بعد، یعنی یہاں تک ہے. کیونکہ آگے آتا ہے لمن اراد ان یتم الرضاعہ، جو یہ چاہتے ہیں کہ رضاعت مکمل کرائیں تو وہ 2 تک پلا سکتے ہیں. پھر بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ مائیں بچوں کو دودھ نہ چھڑائیں، پلاتی رہیں. بچے کو دودھ چھڑانے سے اس میں کیلشیم کی کمی کا خطرہ ہے، لیکن روٹی کو فوکس 6 مہینے بعد اس پہ بھی اتنی ہی توجہ نہیں جتنی دودھ پہ توجہ دے رہی. ایسے عورتیں منتیں مان رہی ہوتی ہیں، یا اللہ اگر آج اس نے آدھی روٹی کھا لی میں 4 رکعت نفل پڑھوں گی. تو یہ اسی وجہ سے تو ہے کہ بچپن سے اس کو کیا بنا کے رکھا ہوا ہے؟ چھوئی موئی بنا کے رکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق